الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان زیر بحث رہا ہے۔ یہ مباحث پایہ تکمیل کو پہنچ گئے۔ اب ہم روز جزا پر ایمان کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ میں نے اس میں قرآن مجید کے جس مقام کو سر عنوان بنانے کے لیے منتخب کیا ہے وہ سورہ زلزال کی آیات ہیں۔ قیامت کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے، وہ اسی کی منادی کر رہا ہے، اسی کے بارے میں لوگوں کو خبردار کر رہا ہے۔ اس لیے اس موضوع کی آیات تو ہر جگہ موجود ہیں، پوری صورتیں اسی کو بیان کرتی ہیں، لیکن یہ مختصر سورہ بہت ہی غیر معمولی اسلوب میں، جس کا خود قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ کتاب احکمت آیاتہ، قیامت کو بیان کیا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ جب زمین ہلا دی جائے گی جس طرح اسے ہلانا ہے، اور زمین اپنے سب بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا؟ اس دن وہ اپنی سب کہانی کہہ سنائے گی، اس لیے کہ تیرے پروردگار نے اسے ایما کیا ہوگا۔ اس دن لوگ الگ الگ نکلیں گے، اس لیے کہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں۔ پھر جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، دین جن حقائق کو ماننے کا مطالبہ کرتا ہے ان میں روز جزا کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ یہ ہم انہی حقائق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو دین ماننے کا مطالبہ کرتا ہے، یعنی اللہ کو ماننے کا، اللہ کے فرشتوں کو ماننے کا، اللہ کے نبیوں کو ماننے کا، اللہ کی کتابوں کو ماننے کا۔ ان میں آخری چیز روز جزا پر ایمان ہے، اور ایمانیات میں جس طرح اللہ پر ایمان اصل کی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح روز جزا پر ایمان غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ روز جزا پر ایمان ہے جس سے ہماری پوری کی پوری دینی زندگی وجود پذیر ہوتی ہے۔ دین جن حقائق کو ماننے کا مطالبہ کرتا ہے ان میں روز جزا یعنی بدلے کا دن، سزا اور جزا کا دن، محاسبے کا دن، روز جزا کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں اسے بنیادی حیثیت حاصل ہے، یعنی وہ جس چیز سے لوگوں کو خبردار کرتے ہیں وہ یہی روز جزا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے خود ایک عنوان دیا ہے۔ وہ عنوان کیا ہے؟ انذار و بشارت۔ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو جہاں کہیں پیغمبروں کے مشن کا تعارف کرایا گیا ہے وہ یہی ہے، مبشرین و منذرین، یعنی لوگوں کو آنے والی قیامت سے خبردار کرتے ہیں، اور اس میں جو لوگ فلاح پائیں گے انہیں بشارت دیتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی، فردوس کی، بہشت کی کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہوئی ہیں۔ تو ان کی دعوت میں اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ معاف کیجیے۔
انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں اسے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ تمام شریعت، نیکی اور خیر کی اساس یہی عقیدہ ہے۔ یعنی شریعت کی پابندی کیوں کی جائے؟ اس لیے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ جس بنیاد پر اپنی جنت کے لیے لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے، اس بنیاد سے لوگ واقف ہو جائیں، اس کے تقاضوں سے واقف ہو جائیں، اس کے لیے کن چیزوں کو انہوں نے ہر حال میں ترک کرنا ہے اور کن کو اختیار کرنا ہے، ان سے واقف ہو جائیں۔ تمام شریعت، نیکی اور خیر کی اساس یہی عقیدہ ہے۔ نیکی، خیر، جس کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں معروف بھی کہتا ہے، اس میں اگر کوئی چیز معنویت پیدا کرتی ہے، اس کو حقیقی فلسفیانہ بنیاد فراہم کرتی ہے، تو وہ یہی آخرت کا عقیدہ ہے۔ یعنی نیکی اور خیر کا شعور تو میں لے کر آیا ہوں، پروردگار نے میرے اندر اس کو الہام کیا ہے، لیکن اس کے لیے بنیاد کیا ہے، وہ محرک کیا ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جو مجھے اس پر پابرجا رکھتی ہے، محکم رکھتی ہے، وہ یہی عقیدہ ہے۔ نبوت و رسالت کی بنا اسی پر قائم ہے۔ یعنی ضرورت کیوں محسوس ہوئی نبی بھیجے جائیں، رسول بھیجے جائیں؟ اس لیے کہ انسان اس دن سے دوچار ہونے والا ہے، وہ کہیں اس میں ناکام نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار نبیوں کو بھیجنے، پیغمبروں کو بھیجنے، رسولوں کو بھیجنے کو اپنا احسان قرار دیتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے احسان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب نبیوں کو بھیجتے ہیں تو جو کچھ وہ لے کے آتے ہیں اسے اتمام نعمت کہتے ہیں، لیتم نعمتہ۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی ہے کہ نبوت اور رسالت در حقیقت اس کی بنیاد پر کھڑی ہیں۔ یہی چیز ہے جس کے لیے منادی کرنے کے لیے نبی آ رہے ہیں، رسول آ رہے ہیں۔ نبوت اور رسالت کی بنا اسی پر قائم ہے۔ نبی اس لیے نبی ہے کہ وہ اس نبی عظیم کی خبر دیتا ہے۔ یعنی نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا۔ تو یہ جو لفظ، یہ اصطلاح ہے، وہ کس خبر کے لیے ہے؟ اسی خبر کے لیے ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے۔ تم ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دہی کے لیے کھڑے کیا جاؤ گے۔ نبوت کا سارا سلسلہ اس منادی کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ یہ دنیا کے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کچھ دے رکھا ہوا ہے اور انسان اس کے کمالات دکھاتا رہتا ہے۔ یہ کہ وہ دنیا کی اس زندگی میں موت کے بعد جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کو فراموش نہ کر دے۔ نبی اس کی خبر دینے آتے ہیں۔ نبی اس لیے نبی ہے کہ وہ اس نبی عظیم کی، یعنی اس بہت بڑی خبر کی خبر دیتا ہے۔ رسول اس لیے رسول ہے کہ وہ اس کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یعنی رسول پیغام بر ہے۔ وہ کیا پیغام پہنچاتا ہے؟ یہ کہ خدا کے بندو، تمہارا پروردگار ایک دن تمہیں اپنی بارگاہ میں بلانے والا ہے، اس کی تیاری کر لو۔ وہ اس کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یوحنا و مسیح اور ابراہیم و موسیٰ سب نے اس کی منادی کی ہے۔ یعنی سب انسانوں کو اس عارضی دنیا میں یہی خبردار کرتے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے، آسمان و زمین اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے، وہ الساعہ ہے، وہ القاریہ ہے، وہ تمہارے دروازوں پر دستک دے رہی ہے، قیامت برپا ہونے والی ہے۔ سب نے اس کی منادی کی ہے۔ تورات میں اس کے اشارے ہیں، زبور میں اس کی تصریحات ہیں۔ زبور کو اگر آپ پڑھیں تو اس کی مناجاتوں میں گویا جگہ جگہ یہی چیز ہے کہ جو بندے کے سامنے اس کے اپنے وجود کی پکار بن کر آتی ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے جانے والا ہے۔ تورات چونکہ سراسر قانون ہے تو اس میں اشارات کی صورت میں یہ موجود ہے، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان سے پہلے تمام پیغمبر اسی کی منادی کرتے رہے ہیں۔ انجیل میں سیدنا مسیح نے خبردار کیا ہے کہ اس دن وہی لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتے ہیں۔ وہ بھی گویا یہی خبر دے رہے ہیں۔ قرآن اسی روز جزا کے لیے ایک صحیفہ انذار و بشارت ہے۔ یعنی قرآن مجید تو سر تا سر اسی کی خبر دینے کے لیے آیا ہے۔
قرآن مجید اپنے آپ کو نذیر للعالمین کہتا ہے، یعنی انسانوں کے لیے ایک نذیر، خبردار کرنے والا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ یہ قرآن میری طرف اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، میں اس واقعے، اس حادثے سے لوگوں کو آج خبردار کر دوں اور ان کو بھی جن تک یہ پہنچتا رہے۔ تو گویا قیامت تک کے لیے یہ صحیفہ انذار و بشارت کا صحیفہ ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ کام بھی ہو رہا ہے جو پہلے کتابیں کرتی رہی ہیں، یعنی اللہ کا قانون، اللہ کی ہدایت پہنچائی جائے، اور وہ کام بھی کہ جو پیغمبر کرتے تھے، یعنی انذار و بشارت، خبردار کرنا، بشارت دینا، وہ لوگوں کو بتاتا ہے۔ یعنی قرآن وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ جس طرح تم سو کر اٹھ جاتے ہو، جس طرح مردہ زمین پر پانی برستا ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے زندہ ہو جاتی ہے، جس طرح تم کچھ نہیں ہوتے مگر ایک قطرہ آب سے، پانی کے ایک قطرے سے جیتے جاگتے انسان بن جاتے ہو، اسی طرح ایک دن قبروں سے اٹھا کر زندہ کر دیے جاؤ گے۔ یعنی قرآن مجید میں آپ جگہ جگہ سے اس کو اٹھا کے دیکھیے، بلکہ بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ قرآن کو آپ فال کی طرح کھول کے پڑھنا شروع کر دیں تو چند سطروں کے بعد یہی منادی سامنے آ جائے گی۔ جس طرح مردہ زمین پر پانی برستا ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے زندہ ہو جاتی ہے، جس طرح تم کچھ نہیں ہوتے مگر ایک قطرہ آب سے جیتے جاگتے انسان بن جاتے ہو، اسی طرح ایک دن قبروں سے اٹھا کر زندہ کر دیے جاؤ گے۔ اس میں تمہارے پروردگار کو ذرا بھی مشکل پیش نہ آئے گی۔ اس کے مخاطبین، یعنی قرآن مجید قریش کو خطاب کر رہا ہے، اس زمانے کے اہل کتاب کو خطاب کر رہا ہے، اس کے مخاطبین اسے مستبد سمجھتے، وہ کہتے ہیں ذالک رجل بعید، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے، کس طرح کی باتیں تم لوگ ہمیں سنا رہے ہو۔ اس کے مخاطبین اسے مستبد سمجھتے اور کہتے ہیں کہ ان سڑی ہوئی بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہی جس نے پہلی مرتبہ انہیں بنایا تھا۔ قرآن مجید میں یہ مضمون اتنے اسالیب سے بیان ہوا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ کیا اب بھی کوئی کسر رہ گئی؟ چنانچہ ایک موقع کے اوپر یہ کہا ہے کہ انہیں پڑھ کے سنائیے، خبردار کیجئے، ان کو اٹھائیے، بیدار کیجئے، اور قرآن مجید اس طرح پڑھ کر سنائیے کہ لیقولوا درستہ، یہ پکار اٹھے کہ آپ نے تو گویا اس چیز کو گھس ڈالا، اب کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی۔ ایک لفظ بولنا جتنا آسان ہے اس کے لیے، یعنی پروردگار کے لیے، یہ اتنا ہی آسان ہے۔ یعنی قیامت میں اٹھانا، پوری کی پوری دنیا کو ایک نئی صورت دے دینا، اس پوری کائنات کو یوم تبدل الارض غیر ارض والسماوات کا مصداق بنا دینا، یہ اللہ کے لیے، اس دنیا کے خالق کے لیے جتنا آسان ہے، وہ کتنا آسان ہے اتنا ہی جتنا کہ ہم آسانی کے ساتھ ایک لفظ بول دیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، سو قسم ہے آسمان و زمین کے پروردگار کی، اس کا آنا یعنی قیامت کا آنا یقیناً حق ہے، اسی طرح جیسے تم بول دیتے ہو۔ یعنی یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ہم آنکھ جھپک دیتے ہیں، زبان سے ایک لفظ نکال دیتے ہیں، جس آسانی کے ساتھ، جس سہولت کے ساتھ فرمایا ہے کہ اسی طرح میں قیامت برپا کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری فطرت کا تقاضا ہے، یعنی یہ تو گویا منادی ہے اس کی، پھر اس کے بعد یہ بتاتا ہے قرآن مجید کہ یہ تمہاری فطرت کا تقاضا ہے، تمہارے اندر خیر و شر کے، نیکی اور بدی کے شعور کا تقاضا ہے، انصاف کے لیے تمہاری طلب کا تقاضا ہے۔ تم خدا کو مانتے ہو تو یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے، اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے، اس کی رحمت، قدرت اور حکمت کا تقاضا ہے، اس کے قوانین اور سنن کا تقاضا ہے۔ اس پر ایمان کے بغیر دین خواہش نفس کے سوا کچھ نہیں۔ نیکی، تقوی، عدل و قسط اور جزا و سزا کے تمام تصورات بالکل بے معنی ہیں۔ یہ دن نہ ہو تو کائنات کھلنڈرے کا کھیل، رام کی لیلا اور یزداں کی تماشا گاہ بن کر رہ جائے۔ یہ قرآن مجید نے مختلف پہلوؤں سے یہ بیان کیا ہے
کہ یہ کیوں برپا کی جائے گی، یہ دن کیوں آئے گا، یہ روز جزا کیوں رکھا گیا ہے، اس پہ یہ جتنی باتیں اجمال کے ساتھ میں نے بیان کی ہیں اس کی تفصیل ہوگی آگے۔ یعنی یہ فطرت کا کس طرح تقاضا ہے، میرے اندر جو برائی اور بھلائی کا اللہ تعالیٰ نے شعور رکھا ہے کس طرح وہ اس دن کا تقاضا کرتا ہے، انصاف کے لیے میرے اندر ایک طلب موجود ہے، یہ کس طرح اس کا جواب ہے۔ خدا کو مان لیا جائے تو ظاہر ہے اس کی صفات کے ساتھ مانا جائے گا، تو وہ اگر عدل کرنے والا خدا ہے تو یہ کس طرح اس کا تقاضا ہے، وہ اگر ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، تو یہ اس کا کس طرح تقاضا ہے، وہ اگر رحمت، قدرت اور حکمت کی صفات رکھتا ہے، اس کے کچھ قوانین ہیں، اس نے انسانوں سے بات کے، انسانوں سے معاملہ کرنے کے کچھ سنن اختیار کیے ہیں، تو یہ اس کا تقاضا ہے، تو کس طرح تقاضا ہے، ان سب چیزوں کی آگے تفصیل ہوگی۔ اور پھر یہ بھی کہ اس پر اگر ایمان نہیں ہے تو پھر دین کچھ نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، پھر تو انسان اپنی خواہشات کو بدعات اور توہمات کی صورت دے گا اور بس زیادہ سے زیادہ ایک میتھالوجی بنا لے گا۔ یہ جتنی باتیں کہی جاتی ہیں، یہ نیکی ہے، یہ تقوی ہے، یہ عدل ہے، یہ قسط ہے، یہ جزا ہے، یہ سزا ہے، یہ تصورات اپنی بنیاد کھو دیتے ہیں اس کے بغیر۔ اور کائنات کی کیا توجیہ کریں گے؟ ہم تو دنیا میں آتے ہیں ابدی زندگی لے کر نہیں آتے ہیں اپنی آرزوؤں کے ساتھ، امنگوں کے ساتھ، اپنی طلب کے ساتھ، اپنے تقاضوں کے ساتھ، ایک غیر معمولی شعور کے ساتھ۔ اگر یہ سب موت پر ختم ہو جاتا ہے تو کائنات پھر ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ پھر تو یہی ماننا پڑے گا کہ یہ کسی کھلڑے کا کھیل ہے، جیسے ایک تھیٹر لگا دیا جاتا ہے، بس اس کے مرثا پر، اس کے اسٹیج پر اداکار آتے ہیں اور اپنا اپنا کردار ادا کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ رام کی لیلا ہے، یزداں کی تماشا گاہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی کائنات اپنا مقصد، اپنی غایت کھو دیتی ہے، ایک بےمعنی کھیل بن کے رہ جاتی ہے۔ تو یہ اجمال کے ساتھ میں نے اس کا تعارف کرا دیا ہے۔ اس کو ایک مرتبہ پھر اپنی روح کی گہرائیوں میں اتارنے کے لیے سن لیجئے، اس لیے کہ آگے اسی کی تفصیل ہے۔ وہ کہتا ہے، یعنی کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ قیامت، یہ روز جزا، یہ ایک ایسا دن کہ جس میں تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے اور جواب دہ ٹھہرائے جاؤ گے، یہ تمہاری فطرت کا تقاضا ہے، تمہارے اندر خیر و شر کے شعور کا تقاضا ہے، انصاف کے لیے تمہاری طلب کا تقاضا ہے۔ تم خدا کو مانتے ہو تو یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے، اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے، اس کی رحمت، قدرت اور حکمت کا تقاضا ہے، اس کے قوانین اور سنن کا تقاضا ہے۔ اس پر ایمان کے بغیر دین خواہش نفس کے سوا کچھ نہیں۔ نیکی، تقوی، عدل و قسط اور جزا و سزا کے تمام تصورات بالکل بے معنی ہیں، اس پر ایمان نہیں تو بالکل بے معنی ہیں۔ یہ دن نہ ہو تو کائنات کھلنڈرے کا کھیل، رام کی لیلا اور یزداں کی تماشا گاہ بن کر رہ جائے۔ اس دن کے شواہد، علامات اور احوال و مقامات قرآن و حدیث دونوں میں مذکور ہیں، انہیں ہم یہاں بیان کریں گے۔ یہ عنوانات دیکھ لیجئے۔ شواہد، میں نے یہ لفظ ایمانیات کے تمام مباحث میں اختیار کیا ہے، یعنی جس چیز کو ہمارے ہاں عام طور پر دلیل کہا جاتا ہے، اس کا چونکہ ہمارے ہاں علم میں ایک خاص تصور بن گیا ہے۔ آپ کسی چیز کو حواس کی گرفت میں لا کے دکھائیں گے، آپ کسی چیز پہ محض عقلی استدلال کر کے ایک گمان غالب کے درجے میں اس کا تصور پیدا کر دیں گے، آپ تخیل کی کرشمہ سازی دکھائیں گے۔ زیادہ بہتر لفظ شواہد ہے، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ گویا ایک چیز آپ کو توجہ دلا رہی ہے، گواہی بن رہی ہے، شہادت دے رہی ہے کہ اس طرف دیکھو۔ جیسے کہ کسی جگہ سے اگر محبوب گیا ہو تو کہہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی۔ تو شواہد ہیں اللہ پر ایمان کے لیے، کتابوں پر ایمان کے لیے، فرشتوں پر ایمان کے لیے، نبیوں پر ایمان کے لیے۔ تو اس کے کیا شواہد ہیں؟ یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جو شہادت دے رہی ہیں، پکار پکار کر گواہی دے رہی ہیں کہ یہ قیامت برپا ہونی ہے، یہ ہو جائے گی۔ علامات کیا ہیں؟ یہ چیز بھی چونکہ قرآن میں بھی زیر بحث آ گئی، یعنی اس کے آنے سے پہلے کیا چیزیں ہیں کہ جو انگلی اٹھا کے کہہ رہی ہوں گی کہ وہ دن آنے والا ہے۔ ایک بڑا دن ہے، بہت بڑا دن ہے،
بارش بھی برسنا ہوتی ہے تو پہلے کچھ علامات نمودار ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تو سب سے بڑا حادثہ ہے جو اس دنیا میں ہونے والا ہے، یعنی یہ پوری کائنات درہم برہم کی جانے والی ہے۔ یہ زمین و آسمان ہے جن کو خدا اپنی مٹھی میں پکڑ کر ایک نئی صورت دینے والا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ علامات نمودار ہوں گی تاکہ انسانیت بیدار ہو جائے، سرکشی اور تمرد چھوڑ کر اس جانب متوجہ ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ اس میں احوال کیا پیش آئیں گے، اور جب انسان اس کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو راستے کے مقامات کیا ہیں، برزخ کیا چیز ہے، جنت کیا چیز ہے، دوزخ کیا چیز ہے، یہ سب چیزیں چونکہ قرآن مجید میں بھی آئی ہیں، یہ حدیثوں میں بھی زیر بحث ہیں، تو ان کی ہم وضاحت کریں گے، انہیں ہم یہاں بیان کریں گے۔ تو یہاں سے یہ باب شروع ہو رہا ہے، معاف کیجیے۔ سب سے پہلا عنوان میں نے اس کتاب میں قائم کیا ہے شواہد، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو گواہی دیتی ہیں، انگلی اٹھا کر انسان کی رہنمائی کرتی ہیں، اس کے لیے دلیل راہ بنتی ہیں کہ یہ دن آنے والا ہے۔ پہلی چیز، انسان کے اندر خیر و شر کا شعور ہے۔ میں یہ بات کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ انسان کی حیثیت سے میرے علم کی ابتدا میرے مشاہدے سے ہوتی ہے، اور میرے مشاہدات اشیاء سے متعلق میرے حواس پر مبنی ہیں۔ یعنی میں سورج کو دیکھتا ہوں، چاند کو دیکھتا ہوں، اس زمین کو دیکھتا ہوں، لہلہاتے درختوں کو دیکھتا ہوں، میں سمندروں کو دیکھتا ہوں، ہواؤں کو دیکھتا ہوں، تو میرے حواس اشیاء کی تصویریں مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ حواس کا علم ہے، میری یہ جو حواس خمسہ ہیں یہ اصل میں ذریعہ بنتے ہیں، یہ آلات ہیں جو مجھے دنیا سے متعلق کرتے ہیں۔ تو اس طرح میرے علم کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ان حواس کے ذریعے سے، میرے مشاہدے سے۔ یہ حواس صرف ظاہری یا خارجی نہیں ہے، یہ باطنی بھی ہے۔ یعنی میں جس طریقے سے باہر کی دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اس طرح میں اپنے اندر کی دنیا کو بھی دیکھتا ہوں۔ میرے باطن میں کیا گزر رہا ہے، یہ بھی میرا سب سے پہلا تجربہ ہوتا ہے، اولین تجربہ یہی ہوتا ہے۔ تو انسان کے اندر جب وہ اپنا جائزہ لیتا ہے تو خیر و شر کے شعور کو پاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی بارہا یہ توجہ دلائی جا چکی ہے کہ یہ ایسی بدیہی حقیقت ہے کہ کوئی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی جیسے ہی ایک بچہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، وہ برائی اور بھلائی کے فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم صرف باہر سے ایک تحریک پیدا کرتے ہیں کہ یہ جو خیر و شر کا شعور اس کے اندر بالقوہ ہے، یعنی اس کے اندر ودیت کیا گیا ہے، الہام کیا گیا ہے، یہ شعور بیدار ہونے کے لیے جس تحریک کا تقاضا کرتا ہے وہ پیش کر دی جائے، اور اس کے بعد انسان یہ فیصلے خود کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر یہ خیر و شر کا شعور یہی اس کی اس دنیا کو جس میں انسان جی رہا ہے وجود پذیر کرنے کا باعث بنا ہے۔ یعنی جو ہماری احوال کی دنیا ہے، جس میں ہم معاملات کر رہے ہیں، جس میں ہم معیشت کو زیر بحث لاتے ہیں، سیاست کو زیر بحث لاتے ہیں، وہ سب ہمارے اسی شعور پر کھڑی ہے۔ انسان کا امتیاز ہی یہ ہے کہ وہ جانوروں کے مقابل میں حصے جمالیات رکھتا ہے، وہ ایک عقلی وجود ہے، اور وہ اخلاقی شعور رکھتا ہے۔ تو یہ شعور، خیر و شر کا شعور، برائی اور بھلائی کا شعور، پہلی چیز انسان کے اندر خیر و شر کا شعور ہے۔ یہ اسی شعور کا نتیجہ ہے، یعنی یہ جو چیز انسان کے اندر رکھی گئی ہے اس کا نتیجہ ہے، یہ اسی شعور کا نتیجہ ہے کہ اس کے ضمیر میں ایک نگران ہر وقت اس کی برائیوں پر اسے متنبہ کرتا رہتا ہے۔ یعنی انسان جس وقت کسی کی حق تلفی کرتا ہے، جس وقت کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو یہ ایک نگران ہے جو اس کے اندر رکھا گیا ہے، یہ فوراً بول اٹھتا ہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو۔ اور انسان اس کے معاملے میں اپنے آپ کو جھٹلانے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ جتنی بھی برائیاں ہیں، حق تلفی ہو یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خود انسان اپنے معاملے میں ایک لمحے کے لیے بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کے شعور کو وہ اپنے باطن سے لے کر آیا ہے،
یہ جبلی سطح پر رد عمل ہوتا ہے۔ انسان اس کا انکار کرنے کی کوشش کرے تو اپنی تکذیب کر دیتا ہے۔ یہ اسی شعور کا نتیجہ ہے کہ اس کے ضمیر میں ایک نگران ہر وقت اس کی برائیوں پر اسے متنبہ کرتا رہتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی عدالت ہے جو انسان کے اندر قائم ہے۔ یعنی جس وقت ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اس میں حدود سے تجاوز کرتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہوتے ہیں، تو ایک چھوٹی سی عدالت ہے جو اللہ نے ہر انسان کے اندر قائم کر دی ہوئی ہے، وہ اپنا فیصلہ سنانا شروع کر دیتی ہے۔ اس کی عدالت فوراً روبہ عمل ہو جاتی ہے، وہ اپنی سماعت کا آغاز کر دیتی ہے اور اس کے بعد ٹوکتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی عدالت ہے جو انسان کے اندر قائم ہے اور ہر موقع پر اپنا بے لاگ فیصلہ سناتی ہے، یعنی کبھی تردد نہیں ہوتا۔ ہم جب زیادتی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بتا رہی ہوتی ہے اور بے لاگ طریقے سے بتاتی ہے، پرواہ نہیں کرتی کہ یہ ہمارے ہی اندر کی عدالت ہے تو ہم سے رشوت لے لے، نہیں، صاف کہتی ہے کہ تم اس وقت غلط کر رہے ہو۔ انسان اس فیصلے کو مانے یا نہ مانے، وہ فکر و خیال اور علم و عمل کی ہر لغزش کے بعد اسے سنتا ضرور ہے۔ یہ انسان اگر اپنے باطن میں نگاہ ڈال کے دیکھے، یہ اس کا مشاہدہ ہے، یہ ہر انسان کا مشاہدہ ہے، یہ میرا مشاہدہ ہے، یہ آپ کا مشاہدہ ہے۔ کوئی انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ کہنے کو تو ایک آدمی کھڑا ہو کے باہر کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں جانتا سورج کہاں پایا جاتا ہے، لیکن یہ آفتاب جو ہمارے اندر روشن ہے اس کو ہر شخص خود محسوس کرتا ہے۔ وہ فکر و خیال اور علم و عمل کی ہر لغزش کے بعد اسے سنتا ضرور ہے، یہاں تک کہ اس کی بدنفسی اس قدر بڑھ جائے کہ اعمال کی سیاہی اس کے دل کا احاطہ کر کے اس کو بالکل اندھا بہرا کر دے۔ یعنی یہ عدالت تو اس وقت بھی آواز دے رہی ہوتی ہے، فیصلے سنا رہی ہوتی ہے، توجہ دلا رہی ہوتی ہے، لیکن انسان اس کی آواز کو اس حد تک نحیف کر دیتا ہے، اتنا کمزور کر دیتا ہے جیسے کہ آپ نے کسی کا گلا گھونٹ دیا ہو، لیکن وہ کشمکش جاری رہتی ہے، وہ اندر موجود ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑے مجرموں کے ساتھ اب بات کریں، جب وہ گرفت میں آ جاتے ہیں تو وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہر موقع کے اوپر اس عدالت نے توجہ ضرور دلائی تھی، یہاں تک کہ اس کی بدنفسی اس قدر بڑھ جائے کہ اعمال کی سیاہی اس کے دل کا احاطہ کر کے اس کو بالکل اندھا بہرا کر دے۔ یہ انسان کے اوپر، یعنی یہ جو عدالت ہے اندر لگی ہے، یہ خیر و شر کا شعور، برائی اور بھلائی کا شعور، یہ انسان کے اوپر خود اس کے باطن کی گواہی ہے۔ یعنی انسان کے لیے کسی باہر سے جا کے گواہ بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے خیر اور شر کے انتخاب پر یہ اس کے اپنے اندر کی گواہی ہے، جسے نفس لوامہ کی شہادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو ایک خوبصورت عنوان دیا ہے، نفس لوامہ، نفس ملامت گر، ملامت کرنے والا نفس، وہ آپ کے اندر موجود ہے، پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے، بلا رہا ہوتا ہے، آپ اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں لیکن اس کی روندی ہوئی آواز نکل رہی ہوتی ہے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو۔ یہ انسان کے اوپر اس کے باطن کی گواہی ہے جسے نفس لوامہ، ملامت کرنے والے نفس کی شہادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن اسے پیش کرتا اور انسان کو بتاتا ہے کہ تم کوئی شتر بے مہار نہیں ہو۔ یعنی جس وقت یہ خیر و شر کا شعور تمہیں دیا گیا ہے تو قرآن مجید اس کو بنیاد بنا کے انسان کو بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ کہ تم کوئی شتر بے مہار نہیں ہو کہ جو چاہے کرتے رہو، تم سے کوئی باز پرس نہیں ہو سکتی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح یہ قیامت صغریٰ، قرآن بتاتا ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح یہ قیامت صغریٰ، ایک چھوٹی قیامت خود تمہارے اندر برپا ہے، یعنی ہر لحظے، ہر لمحے، ہر موقع پر، ہر قدم پر اپنے فیصلے سناتی چلی جاتی ہے۔ جس طرح یہ قیامت صغریٰ خود تمہارے اندر برپا ہے، اسی طرح پوری کائنات کے لیے بھی ایک قیامت لازماً برپا ہوگی۔ یعنی وہ اس تمہارے باطن کی قیامت کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہاں عنوان کیا تھا؟ شواہد۔ تو میرے اندر خیر و شر کا شعور، ہر انسان کے اندر خیر و شر کا شعور، قرآن اس کو بنیاد بنا کر یہ کہتا ہے کہ ایک عدالت، چھوٹے پیمانے کی ایک عدالت تمہارے اندر لگی ہوئی ہے، ایک چھوٹی قیامت تمہارے اندر برپا ہے،
یہ جو قیامت ہے، یہ قیامت اس بات کی گواہی دے رہی ہے، زبان حال سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ پوری کائنات کے لیے بھی ایک قیامت لازماً برپا ہوگی، جس میں تم اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دہ ٹھہرائے جاؤ گے، اور جو کچھ تم نے کیا ہوگا اس کے لحاظ سے تمہارے لیے جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ تم اسے نہیں مانتے تو اپنے آپ کو جھٹلاتے اور اپنے ضمیر کے روبرو شرارت کرتے ہو۔ قرآن مجید کا استدلال یہ ہے، یہ پہلی دلیل ہے۔ یعنی جو قرآن مجید کا استدلال کا طریقہ ہے، اس میں یا تو استدلال کی بنیاد خارج میں ہوگی، یا نفس میں ہوگی، یا تاریخ میں ہوگی۔ تو یہاں پر نفس انسانی کو شہادت میں پیش کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ تمہارے اندر کی یہ قیامت تمہیں روک روک کر بتا رہی ہے، قدم قدم پر ہاتھ پکڑ کر بتا رہی ہے کہ تم اس کو نہیں جھٹلا سکتے۔ تم اسے نہیں مانتے تو اپنے آپ کو جھٹلاتے اور اپنے ضمیر کے روبرو شرارت کرتے ہو۔ یہ ذرا سورہ قیامہ کی آیات سنیے 1 سے 15 تک۔ یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں؟ نہیں، میں قیامت کے دن کو گواہی میں پیش کرتا ہوں، اور نہیں، میں تمہارے اندر تمہارے ملامت کرنے والے نفس کو گواہی میں پیش کرتا ہوں۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی پور درست کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ انسان اپنے ضمیر کے روبرو شرارت کرنا چاہتا ہے۔ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ پھر جب دیدے پتھرائیں گے اور چاند گہنائے گا اور سورج اور چاند دونوں اکٹھے کر دیے جائیں گے، تو یہی انسان اس دن کہے گا اب کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، اب کہیں پناہ نہیں۔ اس دن تیرے رب ہی کے سامنے جا ٹھہرنا ہوگا۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، اگرچہ وہ کتنے ہی بہانے بنائے۔ یہ استدلال ہے قرآن مجید کا۔ استاذ امام امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر میں قرآن کے اس استدلال کی وضاحت فرمائی ہے۔ یہ اسلوب جس پہ آپ نے اس سورہ کا ترجمہ سنا ہے، سورہ کیا ہے، اس میں الفاظ کی کیا شان ہے، کس طریقے کا ایک خاص قوافی کا انداز ہے، کس طرح کلام معلوم ہوتا ہے کہ ایک خطیب کے سینے سے ابل رہا ہے، اس کو تو دنیا کی کوئی زبان منتقل نہیں کر سکتی۔ لیکن کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انسان کو خود اس کے ضمیر کی گواہی کی طرف کس طرح توجہ دلائی ہے۔ اس میں جو استدلال چھپا ہوا ہے، یعنی تو قرآن کا انداز ہے نا، ایک ادب پارے میں جس طرح سے بات بیان ہوتی ہے، اس استدلال کی وضاحت فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ جب انسان خود اپنے ضمیر کے اندر ایک نگران رکھتا ہے، جب انسان خود اپنے ضمیر کے اندر ایک نگران رکھتا ہے جو اس سے صادر ہو جانے والی برائیوں پر اس کو ٹوکتا رہتا ہے، یعنی جب یہ حقیقت ہے، ہر انسان اس کو جانتا ہے کہ جب انسان خود اپنے ضمیر کے اندر ایک نگران رکھتا ہے جو اس سے صادر ہو جانے والی برائیوں پر اس کو ٹوکتا رہتا ہے، تو اس کے لیے یہ تصور کرنا کس طرح معقول قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک شتر بے مہار ہے۔ یعنی اس کے بعد کیسے عقل کو مطمئن کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، تم ایک بے مہار کے اونٹ ہو، چھوڑ دیے گئے ہو، جس چراگاہ میں چاہو منہ مارتے رہو۔ تو اس کے لیے تصور کرنا کس طرح معقول قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک شتر بے مہار ہے، جس طرح کی زندگی وہ چاہے بسر کرے اور جس قدر چاہے اس نگران کی، یہ جو نفس لوامہ ہے، یہ جو نفس ملامت گر ہے، اور جس قدر چاہے اس نگران کی مخالفت کرے، لیکن کوئی اس سے باز پرست کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اگر انسان شتر بے مہار ہے، بے مہار کا اونٹ ہے، اگر انسان شتر بے مہار ہے تو یہ نفس لوامہ اس کے اندر کہاں سے آ گھسا؟ اگر اس کا خالق لوگوں کی نیکی اور بدی دونوں سے بے تعلق ہے تو اس نے نیکی کی تحسین اور بدی پر سرزنش کے لیے انسان کے اندر یہ خلش کیوں اور کہاں سے ڈال دی؟ یعنی اگر یہ ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ایک فلسفہ بنائیں اور اس کے اندر جتنے مظاہر ہیں ان کی توجیہ نہ ہو سکے۔
پورے انسان ہی کو سامنے رکھ کر نتائج نکالنے پڑیں گے تو وہ اس کو نمایاں کر رہے ہیں۔ اگر اس کا خالق لوگوں کی نیکی اور بدی دونوں سے بے تعلق ہے، یعنی یہ دنیا ہے، آ گئے ہم یہاں پر، یہاں جو جی چاہے کرتے رہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیکی کی تحسین اور بدی پر سرزنش کے لیے انسان کے اندر یہ خلش کیوں اور کہاں سے ڈال دی۔ پھر یہیں سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نے ہر انسان کے اندر، یہیں سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نے ہر انسان کے اندر یہ چھوٹی سی عدالت قائم کر رکھی ہے ہر انسان کے اندر، جب اس نے ہر انسان کے اندر یہ چھوٹی سی عدالت قائم کر رکھی ہے تو اس پورے عالم کے لیے وہ ایک ایسی عدالت کبریٰ کیوں نہ قائم کرے گا، وہ بڑی عدالت کیوں نہ قائم کرے گا جو سارے عالم کے اعمال خیر و شر کا احتساب کرے۔ یعنی جب میرا احتساب خود میرے اندر سے ہو رہا ہے تو پورے عالم میں میرے فکر و عمل کا احتساب کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ وہ ایک ایسی عدالت کبریٰ کیوں نہ قائم کرے گا جو سارے عالم کے اعمال خیر و شر کا احتساب کرے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے۔ ان سوالوں پر جو شخص خواہشوں سے آزاد ہو کر غور کرے گا وہ ان کا یہی جواب دے گا کہ بے شک انسان کا اپنا وجود گواہ ہے کہ وہ خیر و شر کے شعور کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اپنا وجود گواہ ہے۔ وہ شتر بے مہار نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے لازماً ایک پرسش کا دن آنے والا ہے جس میں پوچھا جائے، پرسش کا دن آنے والا ہے جس میں اس کو اس کی بدیوں کی سزا ملے گی اگر اس نے یہ بدیاں کمائی ہوں گی، اور نیکیوں کا صلہ ملے گا اگر اس نے نیکیاں کی ہوں گی۔ اسی دن کی یاد دہانی ہی کے لیے خالق نے اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ خود انسان کے اندر رکھ دیا ہے۔ یعنی چونکہ وہ دن آنے والا ہے، چونکہ اس پر ایمان کا تقاضا ہے، چونکہ اس کے لیے تیاری کرنی ہے، تو اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ انسان کے خالق نے خود انسان کے نفس کے اندر رکھ دیا ہے تاکہ انسان اس سے غافل نہ رہے، اور اگر کبھی غفلت ہو جائے تو خود اپنے نفس کے اندر جھانک کر اس کی تصویر دیکھ لے۔ یہی حقیقت حکماء اور عارفین نے یوں سمجھائی ہے کہ انسان ایک عالم اصغر ہے، انسان ایک چھوٹی کائنات ہے جس کے اندر اس عالم اکبر کا پورا عکس موجود ہے۔ یعنی ایک کائنات باہر ہے اور ایک انسان کے اندر ہے، باہر عالم اکبر ہے، اندر ایک عالم اصغر ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو صحیح طور پر پہچان لے، اپنے آپ کو صحیح طور پر پہچان لے تو وہ خدا اور آخرت سب کو پہچان لیتا ہے۔ تو انسان کے اندر یہ جو چیز رکھی ہے، سب سے پہلے قرآن مجید نے اس کو بنیاد بنا کر انسان کو قیامت سے متعلق اپنی منادی کے بارے میں توجہ دلائی ہے۔ یہ تو خلاصہ ہے، لیکن اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو اپنے خاص اسلوب میں وہ جگہ جگہ یہ دلیل پیش کرے گا، جگہ جگہ بیدار کرے گا انسانوں کو، اور یہ بتائے گا کہ یہ دن آنے والا ہے، یہ دن آنے والا ہے، یہ دن آنے والا ہے۔ یہ ایک چیز ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی انسان وہ یہاں رہتا ہو، وہ یورپ میں رہتا ہو، وہ ایشیا کے کسی دور دراز خطے میں رہتا ہو، وہ کسی جنگل میں رہتا ہو، وہ شعور کی عمر کو پہنچتے ہی اس عدالت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ یہ عدالت ہے کہ جو انسانوں کے درمیان ربط کی بنیاد بنتی ہے۔ یعنی ہم انسان اگر کوئی گلہ کرتے ہیں، کوئی شکایت کرتے ہیں، کوئی مقدمہ قائم کرتے ہیں، کسی پر تنقید کرتے ہیں، تان کرتے ہیں، تو ذرا اپنے سارے گلے، اپنی ساری شکایتوں، اپنے سب تان و تشنیع کی ایک فہرست مرتب کر کے دیکھیے، بنیاد کیا ہے؟ یہی خیر و شر کا شعور۔ یعنی یہ خیر و شر کا شعور ہے جس سے ہمارے گرد و پیش میں ایک دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مخلوقات محروم ہیں۔ یہ گلہ ہم کسی شیر سے نہیں کرتے، یہ کسی کتیا سے نہیں کرتے، یہ کسی بلی سے نہیں کرتے، یہ پرندوں سے نہیں کرتے، یہ اپنے ہاں تھان پر بندھی ہوئی بھینس سے نہیں کرتے، یہ جس گائے کو لوگ پوجنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اس سے بھی نہیں کرتے۔
یعنی یہ کس سے ہوتا ہے؟ یہ اس پوجنے والے سے ہوتا ہے۔ وہ ہندو ہے، وہ جین مت کا پیرو ہے، وہ سکھ ہے، وہ مسلمان ہے، وہ مسیحی ہے، دنیا بھر میں اسی بنیاد پر سب کچھ ہو رہا ہے جس میں آپ کسی سے کوئی شکایت کر سکتے ہیں۔ تو یہ انسان کا اخلاقی وجود اور اس کے اندر خیر و شر کا شعور ہے، جس کو بنیاد بنا کر قرآن مجید نے پہلی گویا دلیل سامنے پیش کی ہے۔ یہ پہلی شہادت ہے، شواہد میں سے پہلی شہادت کہ تمہارے اندر ایک چھوٹی قیامت برپا ہے، یہ بتا رہی ہے کہ اس عالم اکبر کے لیے بھی جو تمہارے گرد و پیش ہے ایک قیامت برپا ہونی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔